القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی یا فتح کرنے والی، اور یہ پہلی ابتدائی صورت. تو اس کا مرکزی مضمون تو وہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کی سیدھے. لیکن اس کے 4 بڑے پیراگراف ہیں، نظم کو سمجھیے آپ. سب سے پہلے ہے آداب دعا، دعا کی آداب. پھر دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ استحقاق دعا ہے، اور تیسری چیز ہے اصل دعا، اور چوتھا حصہ ہے وضاحت دعا. آداب دعا، استحقاق دعا، اور اصل دعا اور وضاحت دعا. یہ ہے اس کا تانا بانا، یہ ہے اس کا نظم جلی، یہ ہے اس کی مضمون کی روانی. تو بات کو ذرا سمجھ لیجئے. فرض کیجئے آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ روپے قرض دیجئے. تو آپ جا کے فوراً یہ نہیں کہتے کہ 1 لاکھ روپے دو. آپ کہتے ہیں کہ آپ سخی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، پہلے بھی آپ نے میری مدد کی تھی، اور پہلے بھی آپ نے مجھے قرض دیا تھا اور میں نے لوٹا دیا تھا. اب مجھے میری بیٹی کی شادی ہے، اب دوبارہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، میں 1 سال میں آپ کو لوٹا دوں گا. تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، منہ کھول کے ایک دم اپنی حاجت نہیں رکھ دیتے. تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی دعا کے آداب سکھائے گئے. اگر آپ کو سید الاستغفار یاد ہے، اس میں بھی یہی ہے. تو آپ کہتے ہیں اللہم انت ربی، سمجھے، اے اللہ تو میرا رب ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. تو پہلے اس کی تعریف بیان کریں، پھر اپنی حالت بیان کریں، اور پھر اپنی گزارش کریں. تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب العالمین ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی قابل شکر ہے. رحمان ہے کا مطلب ہے اس کی رحمت اپنی بلندی پر ہے. رحیم ہے کا مطلب ہے اس کی رحمت مستقل ہے، دائمی ہے، فعیل کے وزن پر اس میں صفت ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اس دن اختیارات تنہا، مالک ہے نا، تنہا اس کے ہاتھ میں ہوں گے. اور دین کا مطلب ہے جزا و سزا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دن انصاف کا دن ہوگا، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مجرم دوزخ میں جائے، کافر دوزخ میں جائے، ظالم دوزخ میں جائے. اور عدل کا تقاضا یہی ہے کہ مظلوم جنت میں جائے، توحید والا جنت میں جائے. تو وہ فیصلے کا بھی دن ہے، فیصلے پر تنفیذ کا بھی دن ہے. تو مالک کا جو لفظ دیکھیے، 2 لفظ ہیں اس میں، ایک دین کا لفظ ہے، ایک مالک کا لفظ ہے. دین کے لفظ میں جزا اور سزا کا مفہوم ہے، عدل و انصاف کا مفہوم ہے، اور مالک کے لفظ میں اختیار اور اتھارٹی اور تنفیذ کا مفہوم شامل ہے. تو یہ دعا کے آداب ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کیوں مانگتے ہیں، حق کیا ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دعا مانگیں، استحقاق کیا ہے آپ کا. تو اس سلسلے میں دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں کہا گیا چونکہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے آپ سے مدد مانگیں گے. یہ ایسی بات ہے چونکہ میں نے 8 گھنٹے
آپ کے پاس کام کیا ہے 8 گھنٹے کی مزدوری لے کے رہوں گا، دوسرے سے کیوں لوں؟ آپ کا کام کیا ہے آپ سے مزدوری لوں گا، دوسرے کے دربار پہ کیوں جاؤں؟ 30 دن کام کیا ہے تنخواہ لے کے رہوں گا، آپ کی نوکری کی ہے پیسے لے کے رہوں گا میں۔ تو ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیے روزے رکھتے ہیں، ہم آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کی اطاعت گزار ہیں، آپ کی عبادت گزار ہیں، اسی لیے آپ ہی سے مانگیں گے، آپ ہی سے مدد طلب کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے۔ یہ استحقاق دعا کا مضمون ہے۔ اس کے بعد اصل دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کی رہنمائی فرما، ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف۔ صراط کے سلسلے میں 2 باتیں یاد سمجھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک جامع دعا ہے کہ یہ صراط مستقیم کب تک ہے، کب تک چلا؟ موت تک چلا۔ کیونکہ اگر موت سے پہلے چلتے رہے، آخری وقت میں بھٹک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انجام خسارہ ہے۔ الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے آخری اعمال بہت اہم ہے، خاتمہ بالخیر ہو۔ الاعمال بالخواتیم، آخری اعمال صحیح ہونی چاہیے۔ تو صراط مستقیم پر کب تک چلا؟ موت تک چلا۔ اور موت کے بعد بھی ہماری وہاں رہنمائی فرما کہاں؟ پل صراط تک، وہ جسر صراط جو ہے اس پر، اور اس کے آگے پھر ہم سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے آخری حصے میں وضاحت دعا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا بلا ہے، کہاں ہے بتائیں؟ سنیے، یہ کون سا راستہ ہے؟ دیوبندیوں کا راستہ ہے، بریلویوں کا راستہ ہے، اہل حدیث کا ہے، حنفیوں کا ہے، شافعیوں کا ہے، مالکیوں کا ہے، اہل سنت کا ہے، اہل بدعت کا ہے؟ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ تو پہلے بتا دیا کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، کوئی غیر معروف راستہ نہیں ہے، یہ جانا پہچانا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ روز اول سے اس راستے پر چلتے آ رہے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ آدم کا راستہ ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یہ انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اور شہداء کا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت آگے قرآن مجید میں آئی، اولئک انعم اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہی تفسیر القرآن بالقرآن، انعام کا لفظ دوسری جگہ کہاں آیا، کن لوگوں پر انعام ہوا؟ اور غیر، اب اس کے بعد یہ تو مثبت طریقے سے بتایا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ پھر یہ بھی بتا دیا ان کے یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، عیسائیوں کے راستے پہ مت چلا، مغضوب لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اس راستے پہ مت چلا، بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے قبول کر۔ اور اس سلسلے میں بڑی تیزی سے میں 2-4 باتیں بتا دوں۔ اس کے کئی نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، 7 مثانی، اور یہ ایک جامع دعا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 مثانی اور قرآن دیا گیا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات پر مشتمل سورت الفاتحہ دی گئی ہے، اور قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی اساس ہے، 7 مثانی ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اور اس دعا کے بعد بندہ جو مانگے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ ما سأل وھذا لعبدی، یہ میرے بندے کا حق ہے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ اور ایک فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو 2 نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ پڑھ کر جب بھی آپ کوئی چیز مانگیں گے تو ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر۔ آمین کے بارے میں سن لیجئے کہ آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا ضروری ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔